الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب لا يعلمون. بلى من أوفى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سورہ آل عمران کا یہ 15واں رکوع ہے. ابتدائے سورت سے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا اور ان کے مختلف اعتراضات اور ان کے جوابات عنایت فرمائے. انہی میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عیسائیوں اور یہودیوں کا فاسد عقیدہ تھا. اس سے متعلق گفتگو ارشاد فرمائی اور ایمان والے کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کو ذکر فرما دیا. پھر اس کے بعد جب اس بات پر عیسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی ذکر کرنے کے باوجود یہودی اور عیسائی نبی علیہ السلام کی رسالت کو ماننے سے انکاری ہوئے تو اللہ رب العزت نے دلیل نہ سمجھ میں آنے کے بعد مباہلے کی دعوت دی.
کہ اچھا اگر دلیل تمہیں سمجھ نہیں آتی تو آ جاؤ مباہلہ کرو، آ جاؤ ایک میدان میں تم بھی اپنے تم بھی اپنی اولادوں کو لے کر آ جاؤ، ہم بھی اپنی آل اولاد کو، نبی علیہ السلام کو حکم دیا آپ بھی اپنی آل اولاد کو لے آئیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ہم میں سے خیر پر ہو، صحیح راستے کے اوپر ہو اس کو باقی رکھ، جو جھوٹ کے اوپر ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے راستے کے اوپر ہو، اے اللہ اس کے اوپر اپنی لعنت کو برسا دیجئے، اس کو ہلاک فرما دیجئے، دعا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مباہلے سے بھی فرار اختیار کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو کچھ عار اور شرم دلائی کہ دیکھو تم سب کے سب اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے تقریباً کوئی 2500 سال کے بعد عیسائیت اور یہودیت دنیا کے اندر آئی ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو ایک پکے سچے مسلمان تھے، موحد تھے اللہ رب العزت کے ساتھ، انہوں نے کسی اور کو شریک نہیں کیا تھا۔ اگر تم ابراہیم علیہ السلام ہی کے نام لیوا ہو تو کم از کم اپنے آباء و اجداد جن کا تم نام لیتے ہو انہی کی پیروی کر لو، انہی کی بات کو مان لو اور انہی کی اتباع کر لو۔ مگر جس نے بات ماننی ہوتی ہے اس کو دلیل سے سمجھ آ جاتی ہے بات، اور جس نے اپنی ضد پر اڑنا ہوتا ہے اس کے سامنے چاہے دلیل ہو، چاہے مباہلہ ہو، چاہے اس کو بڑوں کی یار دلائی جائے، بات اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ رب العزت بھی اہل کتاب کو ساری باتیں سمجھانے کے بعد فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے اہل کتاب تم کیوں حق کو چھپاتے ہو، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو اور باطل کو، صحیح اور غلط کو خلط ملط کر کے ملا کر ایک بگڑے ہوئے دین کی باتیں کیوں کرتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم حق جانتے ہو کہ کیا ہے، تمہاری کتابوں میں اس حق کے بارے میں تفصیلی ذکر موجود ہے، تمہارے انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو انہوں نے تمہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا تھا، تم ان کے انتظار میں تھے، ان کی بعثت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، اب جب آ گئے تو ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ اللہ رب العزت نے اس ایمان نہ لانے، ہٹ درمی کے اوپر ڈٹے رہنے کی چند وجوہات کو بیان فرمایا کہ اصل میں جو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے، یہ ایمان کو قبول نہیں کر رہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے واضح دو ٹوک الفاظ میں چند وجوہات کو ذکر کیا۔ قرآن کریم ایک حکیم ذات کی حکمت والی کتاب ہے، اس کا کوئی بھی ایک واقعہ، کوئی بھی ایک آیت حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جہاں اس میں پچھلے افراد کے بارے میں بتایا کہ ان کے ایمان نہ لانے کے لیے رکاوٹ کیا چیز ہے، وہاں اس میں ایمان والوں کے لیے بھی ایک نشانی ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، یہ تمہاری اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ پچھلے لوگوں کے ایمان میں یہ چیزیں رکاوٹ بن گئی تھیں، اللہ نہ کرے اگر ایمان لانے کے باوجود یہ چیزیں تمہارے اندر ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں تمہارے ایمان کے سلب کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے بعض لوگوں کا حال یہ ہے، بعض لوگوں کا حال یہ ہے، دونوں کی تقسیم فرما دی، دونوں کے قصے بیان کر دیے اور بتا دیا کہ جن کا واقعہ اس طرح سے ہے وہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جن کا واقعہ اس طرح سے ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لا سکے، گویا ایمان لانے اور نہ لانے کے درمیان رکاوٹ یہی چیزیں بن رہی ہیں۔ چنانچہ پہلا واقعہ ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور یہودیوں کے اندر ان کا ایک مقام تھا، ایک حیثیت تھی ان کی، مگر ان کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے یہ امانت دار تھے۔ کیسے امانت دار تھے؟ مفسرین نے لکھا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا
کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے ان کو کہا کہ جناب میں مسافر ہوں اور حالت سفر کے اندر ہوں، چند دن کا میرا یہاں پر قیام ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے پاس کچھ قیمتی چیزیں ہیں، اگر میں نے وہ کسی کے پاس امانت نہ رکھوائی تو مجھے ڈر ہے کہ میرے پاس سے وہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی، لہٰذا میں آپ کے پاس امانت رکھوانا چاہتا ہوں، جب واپس جاؤں گا تو آپ سے وصول کر لوں گا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ 12 اوقیہ سونا تھا۔ 12 اوقیہ تقریباً کوئی 40 تولہ سونا بنتا ہے، جس کی آج کے دن کے حساب سے مالیت تقریباً 6 کروڑ 56 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اتنی مالیت کا سونا تھا جو انہوں نے دیا کہ یہ میرے پاس سونا ہے، یہ آپ رکھ لیں، یہ آپ امانت کے طور پہ رکھیں۔ جب امانت رکھوائی جا رہی تھی تو اس وقت پہ نہ تو اس پر کوئی گواہ موجود تھا نہ کوئی لکھت پڑھت کی، بس ویسے ہی رکھوا دیا۔ رکھوانے کے بعد تقریباً کوئی 4-5 دن 6 دن جتنے دن اس نے وہاں رہنا تھا رہا، اور اس کے بعد واپس آیا ان کے پاس اور ان کو آ کے کہا کہ جناب میں نے آپ کے پاس سونا رکھوایا تھا اور وہ اتنے 12 اوقیہ سونا تھا، برائے کرم مجھے لوٹا دیجئے۔ انہوں نے بغیر کسی سوال کیے وہ سارا کا سارا سونا نکالا اور نکال کے ان کے حوالے کر دیا۔ اسی زمانے کا ایک اور واقعہ ہے، ایک شخص تھا، وہ بھی یہودی تھا، اس کا نام تھا فخاذ ابن عازروہ۔ یہ شخص تھا، اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جناب یہ 1 درہم ہے، میں آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھوانا چاہتا ہوں۔ جس وقت پہ وہ امانت رکھوا رہا تھا، یہ جو فخاذ تھا یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم سمجھا جاتا تھا اور اس کے بہت سارے شاگرد تھے جو اس کے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ اس وقت میں بھی چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ چند افراد کے سامنے اس شخص نے 1 درہم امانت کے طور پہ رکھوایا۔ چند دن کے بعد جب وہ واپس آیا وصول کرنے کے لیے تو اس نے کہا جناب کیا آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے شاگرد موجود تھے۔ اس نے کہا جب میرے شاگرد تھے تو وہ تو میرے خلاف گواہی نہیں دیں گے، کوئی اور گواہ ہے؟ نہیں، کوئی اور گواہ تو نہیں ہے۔ کوئی تحریری ثبوت ہے؟ کوئی اور تحریری ثبوت بھی نہیں ہے۔ تم ہمارے اوپر خواہ مخواہ میں الزام لگاتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، باہر نکلا۔ اس کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا، اس نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ ہمارے استاد ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں ان سے پیسہ کیسے نکلوانا ہے، تم دوبارہ جاؤ ان کے پاس اور ان کو جا کے کہو کہ اگر تم نے میرا 1 دینار واپس نہیں کیا تو میں مکہ مکرمہ کے اندر بھی اور یہاں سے اپنے قبیلے تک جاتے ہوئے راستے میں جتنے قبائل آئیں گے سب کے اندر تمہیں بدنام کروں گا کہ فخاذ جو اتنا بڑا عالم یہودیوں کا بنا پھرتا ہے میرا 1 درہم لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب اس نے آ کے یہ بات کہی تو یہ گھبرا گیا اور اس نے گھبرا کر اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے مجبوراً وہ درہم نکال کے اس کو دیا اور کہنے لگا کہ چلے جاؤ یہاں سے، تم لوگ تو خواہ میں ہمیں بدنام کرتے ہو۔ شاگردوں نے پوچھا کہ جناب آپ اس شخص کا 1 درہم آپ نے ہمارے سامنے اس نے آپ کو امانت کے طور پہ رکھوایا تھا، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس کو دے نہیں رہے؟ اس نے آگے سے کہا کہ دیکھو ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، اپنا وقت لگایا، اپنا پیسہ لگایا، یہ جاہل اجٹ قوم ہے، انہوں نے نہ کوئی پیسہ لگایا نہ کوئی مال لگایا، ہم نے تعلیم پر پیسہ لگایا ہے، لہٰذا ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے پیسے کو کسی طریقے سے اپنے قبضے میں لے لیں۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں طرح کے افراد کو ذکر کیا کہ دیکھو فخاذ تھا، وہ ایمان کی دولت سے محروم رہا، کیوں؟ امانت دار نہ تھا۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا اتنا بڑا عالم تھا، اس کے باوجود دولت اسلام سے مشرف ہو گئے اور دولت اسلام حاصل ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک امانت دار شخص تھے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے بعض افراد وہ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھواؤ بقنطار، سونے کے کچھ ڈلے، یؤدیہ الیک، تو وہ تم کو لوٹا دیں گے۔ ومنہم، اور ان اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، من ان تأمنہ، کہ اگر تم ان کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پہ بدینار، 1 دینار بھی رکھواؤ، لا یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں ادا نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم مسلسل ان کے پیچھے پڑے رہو۔
جب تم مسلسل پیچھے پڑے رہو گے، ان کو رسوا کرنے کا خوف دلاؤ گے، تو اس کے بعد جا کے تمہیں وہ چیز دیں گے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمارے لیے امتوں کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ پہلی بات اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، ایمان نہ لانے والوں میں اور ایمان لانے والوں کے درمیان فرق کی نسبت یہی ہے۔ اہل کتاب میں سے وہ افراد جو ایماندار تھے وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اور وہ افراد جو امانت دار نہیں تھے اللہ رب العزت نے ان سے ایمان کی توفیق کو سلب کر لیا۔ اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر اہل اسلام کو، مسلمان کو دین اسلام کی نعمت عطا کی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کا فضل اللہ نہ کرے ہماری امانت کے اندر خیانت کرنے کی وجہ سے ہم سے یہ توفیق چھین نہ لی جائے۔ آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر یہ امانت کے اندر خیانت کرنا کتنا عام ہو چکا ہے، یہ کوئی بات ہی سمجھی نہیں جاتی۔ امانت میں خیانت کے مختلف درجات ہیں۔ حکمرانوں کی بات کی جائے تو ان کے درجے کی خیانتیں الگ ہیں، ایک عام شہری کی بات کی جائے تو اس کے درجے کی امانت کی خیانتیں الگ ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے ہم اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ہم امانت میں خیانت کتنی کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے قلم لیتا ہے، جی مجھے ذرا پین دے دیجیے گا، میں نے کوئی لکھنا ہے، اور قلم وصول کیا، لکھ لیا، لکھنے کے بعد اپنی جیب کے اندر رکھ دیا، حالانکہ یہ قلم امانت تھی جو آپ کو دی گئی تھی لکھنے کے لیے۔ جب آپ لکھ کے فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد یہ قلم آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو واپس پہنچایا جائے، لوٹایا جائے جس سے آپ نے لی ہے۔ گھروں کے اندر پڑوسی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر پہ کھانے کے برتن بھیجتے ہیں۔ شریعت مطہرہ یہ بات کہتی ہے کہ یہ جو برتن آپ کے گھر کے اندر آئے ہیں یہ امانت ہے۔ جب جیسے ہی وہ کھانا آپ نے استعمال کر لیا، اب اس برتن کو واپس لوٹانا ضروری ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ ایک بندے کے گھر سے برتن آ گئے، 10 بار گھر میں استعمال ہوں گے، 11ویں بار جب گھر میں کوئی چیز بنے گی تو پھر اس میں ڈال کے اس کو واپس بھیجا جائے گا۔ اس برتن کا گھر پہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ شریعت کی نظر میں امانت ہے، جس امانت کے اندر خیانت ہو رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ کاروبار کے اندر چلے جائے تو وہاں پر تو امانت میں خیانت اتنی عام ہے کہ اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو پہلی بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہل اسلام، اہل کتاب میں سے جن افراد کو ایمان کی توفیق حاصل ہوئی، یہ وہ افراد تھے جو امانت کے اندر خیانت نہیں کیا کرتے تھے، امانت کو پورا پورا عطا کیا کرتے تھے۔ دوسری بات فرمائی کہ اہل کتاب میں سے بعض افراد وہ ہیں جو امانت میں خیانت کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے ان کو محروم کر دیا۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، یہ دوسری بات، جو کوئی شخص بھی اللہ سے کیے، جو کوئی شخص بھی اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، واتقا، اور اللہ سے ڈرتا ہے، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ رب العزت ایسے ڈرنے والے آدمی سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ اگر ایمان لانا چاہتے ہو، اہل کتاب میں سے وہ افراد کے جو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرتے تھے، جو وعدہ جس انسان سے کر لیا اس وعدے کو اسی طرز پہ پورا کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ جو اپنے وعدوں میں سچے نہ تھے، اللہ نے ایمان کے اور ان کے درمیان رکاوٹ کو پیدا کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کے آگے پیچھے اندھیرا چھا گیا ہے، ان کو کسی قسم کی ہدایت کی روشنی اب نظر نہیں آ سکتی۔ تو امانت کے اندر خیانت نہ کرنا، امانت کو پورا پورا ادا کرنا۔ دوسری بات، جو وعدہ کیا جائے، جو وعدہ کسی سے کر لے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ اللہ رب العزت تیسری نشانی بیان فرماتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم
ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، اللہ کے وعدے کو اور اس کی قسم کو خرید لیتے ہیں چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت کے اندر کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں فرمائے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی نظر کرم بھی ان پر نہیں ہوگی، ولا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کل قیامت کے دن کیا جائے گا کہ پاکیزہ صاف ستھرا کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کے بندوں سے وعدہ کر لیتے ہیں، ایک وعدہ کر لیا، اب وعدہ کرنے کے بعد سامنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس وعدے کو توڑ دیا تو مجھے اتنے پیسوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آیا، اس سے آپ نے خرید و فروخت کا معاملہ کیا، خرید و فروخت کا معاملہ ہو گیا، اس نے بیانہ دے دیا، اب بیانہ دینے کے بعد وہ شخص چلا گیا، ایک دوسرا گاہک آتا ہے، وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ پیسے لگاتا ہے، اب پہلے سے کیا ہوا وعدہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے جب تم نے پہلے شخص سے وعدہ کر لیا ہے، ایجاب قبول ہو گیا ہے، تو لہٰذا اب تم دوسرے کسی شخص سے اس چیز کے اوپر خرید و فروخت نہیں کر سکتے، مگر اس کو سامنے پیسہ نظر آتا ہے، یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، وہ آئے گا میں اس سے معذرت کر لوں گا، اس کو بیانہ واپس کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس پر شدید وعید ہے، سخت وعید ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کہ اس شخص نے اللہ کے وعدے کو چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں، چند پیسوں کے بدلے میں بیچ دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے فقط چند پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے، جھوٹی گواہی کہیں پر دے دی، اللہ کے نام کی ویسے ہی قسم کھا لی، وہ کام کیا ہی نہ تھا، وجہ کیا تھی اس کے پیچھے؟ فقط مال اس کے پیچھے وجہ تھی۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے تاجروں کے اندر خرید و فروخت میں بازاروں میں چلے جائیں، ہر دوسرا آدمی الا ماشاء اللہ جس کو محفوظ رکھے وہ تو بات ایک الگ ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، مگر عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس دکاندار کے پاس جائیں وہ جھوٹی قسمیں کھا کے اپنی چیز کو بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے اس لیے کہ تم اللہ کے نام کے اوپر قسم کھا کے چند چھوٹے کھوٹے سکوں کو تم خرید لو گے، اللہ کے نام کی قسم کو توڑ دو گے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں۔ امرؤ القیس ابن عابس، یہ ایک شخص تھا، اس کا ایک فاسق و فاجر قسم کا آدمی تھا، یہودی تھا، اس سے ایک زمین پر جھگڑا ہو گیا۔ یہ زمین حقیقتاً امرؤ القیس کی تھی، مگر اس شخص نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ دونوں افراد آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی اصول یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو کوئی شخص بھی دعویٰ کر رہا ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ کوئی ثبوت پیش کرے۔ لہٰذا امرؤ القیس تم یہ بات کہتے ہو کہ یہ زمین میری ہے، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین تو میرے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ اس زمانے میں زمینوں کے پیپرز نہیں ہوا کرتے تھے آج کی طرح۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو نہیں خریدی کسی سے کہ میں کوئی گواہ پیش کر سکوں، کوئی ثبوت دوں، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مدعی کے پاس ثبوت نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص بھی انکار کرنے والا ہے، جو خصم ہے، جو اس کے مقابلے میں شخص ہے، وہ مدعی علیہ جس کو کہتے ہیں، اس مدعی علیہ کے اوپر لازم ہے کہ وہ قسم کھائے۔ لہٰذا میں اس شخص سے کہتا ہوں، اس کا وہ ایک حضرموت ایک جگہ تھی، وہاں کے علاقے کا رہنے والا تھا، وہاں کے رہنے والے افراد کو حضرمی کہا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ میں اس حضرمی سے کہتا ہوں پھر یہ قسم کھا لے۔ امرؤ القیس نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فاسق فاجر آدمی ہے، اگر آپ ساری کی ساری مدینہ کی زمین پر اس سے قسم کھلوانے کے لیے کہہ دیں، یہ ساری مدینہ کی زمین پہ قسم کھا جائے گا، یہ تو فاسق آدمی ہے، اس کو تو جھوٹی قسم کھانے میں کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حلف علی یمین کاذبۃ، جس کسی شخص نے کوئی جھوٹی قسم کھائی لیقتطع بها مال اخیہ، کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے بھائی کے مال کو لے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ رب العزت اس پر غضبناک ہوں گے۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کی تلاوت کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بعض افراد وہ ہیں جو اللہ کے نام کی قسموں کو خرید لیا کرتے ہیں تھوڑے پیسوں کے عوض میں۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا لمن ترکھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود اس کی جھوٹی قسم کے مقابلے میں اپنا حق چھوڑ دے، اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنہ، اس کے لیے تو جنت ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فاشہد فانی قد ترکتھا لہ کلھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات پہ گواہ رہیے کہ میں نے اس جنت کے بدلے میں اپنے اس حق کو یہاں پر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تین طرح کے افراد سے محبت فرماتے ہیں۔ نمبر 1، رجل غزا فی سبیل اللہ، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، فلقی العدو مجاہدا محتسبا فقاتل حتی قتل، اس نے اللہ کے دشمن کو پایا، اس سے لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا، اس سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ دوسری بات، ورجل لہ جار یؤذیہ فیصبر علی اذاہ ویحتسبہ حتی یکفی اللہ ایاہ بموت او حیات، دوسرا وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہو، جس کا پڑوسی اس کو ایذا تکلیف پہنچاتا ہو، اور وہ اپنے پڑوسی کی ان تکالیف سے بدلہ نہ لیتا ہو بلکہ ان تکلیفوں پر صبر کرتا ہو یہاں تک کہ اللہ رب العزت سے وہ ملاقات کر لے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا تیسرا بندہ، وَرَجُلٌ يَكُونُ مَعَ قَوْمٍ فَيَسِيرُونَ حَتَّى يَشُقُّ عَلَيْهِمُ الْقُرَىٰ أَوِ النُّعَاسِ، تیسرا وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور سفر کرتے کرتے یہاں تک کہ رات کے کسی حصے کے اندر ان کو اونگ آئی، فَيَنزِلُونَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وہ رات کے آخری حصے کے اندر تھکاوٹ کی وجہ سے ان لوگوں نے کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، سارے کے سارے افراد لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے، فَيَقُومُ إِلَى وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ، اور یہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے وضو کیا اور اس کے بعد اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے، تہجد ادا کر رہا ہے باوجود اپنی تھکاوٹ کے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا تین افراد وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نمبر 1، الفخور المختال، ایسا شخص جو تکبر کرنے والا ہے، گھمنڈ کرنے والا ہے، اپنی آپ کے اوپر اس کو بہت زیادہ ناز ہے۔ علماء نے لکھا، یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے، اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس گناہ کا عذاب اس کو نہ چکا دے۔ اللہ دنیا کے اندر جب تک اس کو رسوا نہ کر دے، اس گناہوں کی سزا دنیا کے اندر جب تک نہیں ملے گی، موت نہیں آ سکتی۔ نمبر 1 تکبر کرنے والا، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان۔ یہ دو افراد وہ ہیں کہ جن کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک دنیا کے اندر اپنے اس گناہ کی کرتوت نہ دیکھ لیں۔ تو پہلا فرمایا جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے وہ افراد الفخور المختال، تکبر کرنے والے۔ دوسرا فرمایا والبخیل المنان، احسان جتلانے والا کنجوس آدمی۔ ایک طرف تو کنجوسی بھی ہے، دوسری طرف اگر کہیں تھوڑا بہت مال خرچ کر دیا تو اس مال کے اوپر احسان جتلاتا ہے۔ یہ احسان جتلانے والا اللہ رب العزت کو یہ بہت زیادہ غضبناک ہے۔ اور تیسرا فرمایا والتاجر والبیاع الحلاف، ایسا تاجر جو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا تاجر، اللہ رب العزت کو ایسے شخص پر بڑا غضب آتا ہے۔ اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اللہ کے نام کی ایک عظمت ہے، اللہ کے نام کی ایک حیثیت ہے جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اللہ کے نام کی قسم کھانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر بات بات پر صحیح قسم بھی کھاتا ہے، اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، کافی ہے اس شخص کے لیے بات، اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر بات پر قسم کھاتا ہو۔ اسی سے ایک ملتا جلتا ایک مسئلہ اور سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھانا جیسے ایک بہت بڑا جرم ہے، جب تک ضرورت پیش نہ آ جائے، جب تک
انسان کو کوئی ایسی مجبوری پیش نہ آ جائے جس کے بغیر انسان گزارا نہ کر سکتا ہو، اس وقت تک اللہ کے نام کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دجال کے موضوع پر کوئی گفتگو ہو رہی تھی، اس میں فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو فرمائیے، اس کے بارے میں آپ کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر لا تقسم، قسم نہ دو مجھے۔ یہ قسم کا دینا، قسم کا کھانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے نام کی قسم کھانا درست نہیں ہے عام حالات کے اندر، ایسے ہی جب تک انسان کو امر مجبوری نہ ہو اللہ کے نام پر ہاتھ کا پھیلانا بھی درست نہیں ہے۔ پھر علماء نے اس کے اندر ایک اور بات لکھی کہ اگر کوئی امر مجبوری ہو جائے، جب انسان کو اللہ کے سامنے انسانوں کے سامنے اللہ کے نام پر ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ جس پر فقہاء نے اجازت دی، تو فرمایا کہ اس صورت کے اندر اللہ کے گھر کے اندر کبھی اللہ کے نام پر لوگوں سے نہ مانگے۔ خود جب اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ صرف دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے وعدے لے رہا ہے، اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، آپ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، پھر اسی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اللہ کے غیر سے مانگے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں مانگ رہا ہو، اس کو پیار محبت سے مسجد سے باہر بھیجا جائے۔ اگر مجبوری ہے، کوئی ایسی ضرورت ہے کہ مانگے بغیر گزارا نہیں ہے، تو آخری حل یہ ہے کہ مسجد کی حدود سے باہر نکل کے مانگے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ نہ تو اس کا کوئی حصہ ہوگا، نہ اللہ رب العزت اس سے کوئی بات چیت فرمائیں گے، نہ اس کی طرف اپنی نظر کرم فرمائیں گے، اور نہ اس کا کوئی تزکیہ، اس کو کوئی پاکیزگی کل قیامت کے دن حاصل ہوگی، بلکہ اس کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اگلی بات فرمائی، یہ یہودیوں کی ایک اور سازش کی طرف اشارہ کیا جو پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احکامات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، ان کے اندر اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے، زبانوں کو مڑوڑ کے الفاظ کو چینج کر دیا کرتے تھے، تبدیل کر دیا کرتے تھے، معنی تبدیل ہو جاتے تھے۔ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کرتے تھے راعینا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھ نہیں آئی، ذرا آپ ہماری رعایت فرما دیجئے۔ اب جب ان یہودیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے اسی لفظ کو کہنا شروع کر دیا، تھوڑا سا زبان کو موڑ کر، کھینچ کر کہنا شروع کر دیا، راعینا۔ اب راعینا کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف نظر کرم کیجیے، اور راعینا کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ اب انہوں نے اس لفظ کو کھینچ کر توڑ مڑوڑ کے کہنا شروع کر دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، یہ اہل کتاب جو ایمان کی نعمت سے محروم ہے، چوتھی بڑی وجہ یہ ہے یلوون السنتہم بالکتاب، کہ یہ اللہ رب العزت کی کتاب کے مقابلے میں اپنی زبانوں کو مڑوڑتے ہیں، لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، تاکہ کتاب کے بارے میں لوگ گمان کریں اس بات کو جو کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم تو اللہ کی جانب سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ حکم اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگ تو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگلی بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس بات کا اطلاق یہودیوں عیسائیوں کی دعوت کے اوپر ہے۔ ان کو یہ بات کی گئی کہ دیکھو تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو، تم مختلف انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، شرک کرتے ہو ان کو ساتھ ملا کے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انبیاء آئے وہ تمام کے تمام انبیاء نے ایک ہی بات کہی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا محبت کے لائق کوئی ذات نہیں۔ تمام انبیاء نے یہی پیغام دیا، تمام انبیاء نے یہی دعوت دنیا کے اندر دی ہے، کسی نبی نے تمہیں اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، تمام انبیاء نے تمہیں اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا اگر تم عزیر علیہ السلام کے ماننے والے ہو، تم
تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو، تم اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، تو وہ سارے کے سارے انبیاء یہی بات کہا کرتے تھے جو بات نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ما کان لبشر، کسی شخص کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ رب العزت عطا کرے اس کو کوئی کتاب، اس کو حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں اور نبوت عطا کریں، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ بات کہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا پیغمبر نہیں آیا جس نے یہ بات کی ہو، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ ہر شخص نے، ہر نبی جو دنیا کے اندر آیا اس نے تمہیں یہی کہا کہ تم رب والے ہو جاؤ، ربانیین میں اپنے آپ کو شمار کر دو، اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، اسی پروردگار کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، وہ بات جو تمہیں کتاب کے اندر سکھلائی گئی ہے، وبما کنتم تدرسون، اور جس بات کا تمہیں درس دیا جاتا ہے وہ یہی بات ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرنی ہے، کسی نبی کی عبادت نہیں کرنی، کسی پیغمبر کی عبادت نہیں کرنی، کسی اولیاء میں سے کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی صحابی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کی دنیا میں عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اور چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، لہٰذا اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس طریقے پہ کرنی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر طریقہ لے کے آئے، اس سے ہٹ کے کسی طریقے پہ عبادت نہیں کرنی۔ یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر دین کی، دنیا کے اندر ہر وہ عبادت، دنیا کے اندر ہر وہ دین کی محنت جو اتباع سنت کے اوپر ہو، جو سنت پر چلانے والی ہو، وہ مقبول ہے، اور ہر وہ دین کی دعوت، ہر وہ دین کا کام کہ جو سنت کے راستے سے ہٹانے والا ہو وہ مقبول نہیں ہے، مردود ہے، اس کو اٹھا کر کچرے کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا جائے گا، اس کو قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، آج اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کے نام پر ایک مہم پوری دنیا کے اندر چلائی، ایک دعوت کا کام دنیا کے اندر چلایا۔ دنیا کے اندر جہاں کہیں دعوت کا کام ہے وہ سارا کا سارا ایک ہی بات کہتے ہیں، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرنی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے پہ کرنی ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ جی امیر صاحب کی پیروی کرنی ہے، کوئی نہیں کہتا ریونڈ کی پیروی کرنی ہے، کوئی نہیں کہتا فلاں بزرگ کی پیروی کرنی ہے، ہر کوئی یہی کہتے ہیں ہاں پیروی کرنی ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ خانقاہوں کے اندر بھی یہی ہے، دنیا کے اندر جتنی خانقاہیں ہیں جہاں کہیں پر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع ہے، وہ خانقاہ مقبول ہے، اس سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اور جہاں کہیں پہ بھی یہ بات کہی جائے، جہاں کہیں پہ بھی اولیاء بیٹھے ہوں، پیر بیٹھے ہوں، بزرگ بیٹھے ہوں، اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ مقبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے کہ امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں کبھی اپنے پیچھے نہیں چلایا، بلکہ ہمیشہ ہمیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ نے ساری زندگی ہمیں یہی درس دیا کہ میرے پیچھے نہ چلنا، چلنا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا۔ پھر فرمایا ہمارے شیخ حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ نے ہمیں ساری زندگی اسی بات کا درس دیا، ہمیں یہی بات سمجھائی ہے، ہمیں اپنے پیچھے نہیں چلایا، بلکہ حقیقتاً ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنا سکھائی ہے۔ اور یہ عاجز بھی یہی بات کہتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے شیخ نے ہمیں زندگی کے اندر کبھی یہ بات نہیں سکھائی کہ میرے پیچھے چلو، ہمیشہ یہی بات فرمائی کہ جو کوئی آتا ہے اس کو ایک ہی بات کا پیغام دیا، اتباع سنت کو لازم پکڑ لو، اتباع سنت کو لازم پکڑ لو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، انسان کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر جہاں کہیں ایسے اللہ والے مل جائیں کہ جو واقعتاً اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے ہوں،
بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت آج نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو ایسے فرد کو پالے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے ان اولیاء کاملین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کوئی رسول تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ کے ساتھ رب مانو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو کیا یہ تمہیں کفر کرنے کا حکم دیں گے؟ یہ رسول تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟ یہ بات کیسے ممکن ہے؟ یہ رسول تمہیں یہی بات بتاتے ہیں کہ لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کا طریقہ وہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ میں دنیا کے اندر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے اور سنتوں پہ ہمیں مر مٹنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔